بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہنم کیا ہے؟ بڑی خرابی ہے اس شخص کی جو پیٹھ کے پیچھے دوسروں پر عیب لگانے والا اور منہ پر تانے دینے کا عادی ہو، جس نے مال اکٹھا کیا ہو اور اسے گنتا رہتا ہو۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کرنے والی ہے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چورا چورا کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک جا چڑھے گی۔ یقین جانو وہ ان پر بند کر دی جائے گی، جبکہ وہ آگ کے لمبے چوڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ ویل کے معنی ہیں بربادی، بڑی خرابی اور عذاب کے ہیں۔ نیز جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے، یعنی جو حضرات 3 گناہوں، غیبت کرنے، طعنہ دینے اور ناحق مال جمع کرنے میں مبتلا ہیں، انہیں جہنم کی ویل نامی وادی میں ڈالا جائے گا۔ سورہ معون میں مذکور ہے کہ نمازوں میں کوتاہی کرنے والوں کو بھی جہنم کی اس وادی میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حمز کے معنی اشارہ بازی کرنے کے اور لم کے معنی عیب لگانے یا طعنہ دینے کے ہیں۔ کسی شخص کا مذاق اڑانا، کسی کا عیب نکالنا، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یعنی غیبت کرنا، اس طرح کسی کو طعنہ دینا، کسی کو ذلیل کرنا اور برا بھلا کہنا، یہ ساری شکلیں اس آیت کے تحت داخل ہیں، اور یہ سب گناہ کبیرہ ہیں جن سے بچنا ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ان گناہوں میں مبتلا ہونے والے اشخاص کو جہنم میں سخت عذاب دیا جائے گا اگر موت سے قبل حقیقی توبہ نہیں کی۔ غرض یہ کہ اللہ کے بندوں میں بدترین لوگ وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا کرتے ہیں، شریفوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کی عیب تلاش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہیں خود ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہیں وہ خود ان سے بہتر ہوں، اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان لانے کے بعد گناہ کرنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ ان باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم لوگ ہیں۔ اس آیت میں ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ارشاد نبوی کی روشنی میں سمجھیں کہ غیبت کیا چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی اس چیز کا ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ کہا گیا، اگر وہ چیزیں اس میں موجود ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ چیز اس کے اندر ہو تو تم نے غیبت کی، اور اگر نہ ہو تو وہ بہتان ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے، اور اگر اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائیں اور اس کے اندر موجود ہی نہیں ہیں تو وہ بہتان ہے۔ کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا یعنی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے
مردار بھائی کا گوشت کھانا، بھلا کون ایسا ہوگا جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے غیبت سے بچنے کا حکم دیا ہے اور اس سے نفرت دلائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گن آئے گی۔ معراج کے سفر کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے مشاہدہ کے ساتھ مختلف گناہ گاروں کے احوال بھی دکھائے گئے، جن میں سے ایک گناہ گار کے احوال پیش کرتا ہوں تاکہ اس گناہ غیبت سے ہم خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی ترغیب دیں۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی کہ ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی بے آبروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ جو ناحق طریقے سے مال حاصل کر کے گن گن کر رکھتا ہو۔ دیگر آیات قرآنیہ و احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ متعلقاً مال کا جمع کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ مال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، جس کے ذریعے انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ نے ہر شخص کو مکلف بنایا ہے کہ وہ صرف جائز و حلال طریقہ سے مال کمائے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہر شخص کو مال کے متعلق اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ کہاں سے کمایا، یعنی وسائل کیا تھے، اور کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق حقوق العباد اور حقوق اللہ میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ غرض یہ کہ حصول مال کے لیے کوشش اور جستجو کرنا نیز مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مال جمع کرنا مذموم نہیں ہے۔ اگر مال کو جائز وسائل سے حاصل کیا جا رہا ہے اور حقوق کی ادائیگی مکمل کی جا رہی ہے، مال کی محبت میں وہ اس طرح منمک ہو گیا کہ وہ آخرت کو بھول گیا اور اس کے اعمال سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، حالانکہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ حکومت اللہ ہی کی ہے اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ انسان جب بھی جہاں بھی ہوگا، ایک نہ ایک دن موت اسے جا پکڑے گی، چاہے وہ مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ رہ رہا ہو۔ ہر شخص کا مرنا یقینی ہے، لیکن موت کا وقت اور جگہ سوائے اللہ کی ذات کے کسی بشر کو معلوم نہیں۔ چنانچہ بعد بچپن میں تو بعد غنوان شباب میں اور بعد ادھیڑ عمر میں، جبکہ باقی بڑھاپے میں دائی اجل کو لبیک کہہ جاتے ہیں۔ بعد صحت مند تندرست نوجوان سواری پہ سوار ہوتے ہیں، لیکن انہیں معلوم کیا کہ وہ موت کی سواری پر سوار ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ہمیں توبہ کر کے نیک اعمال کی طرف سبقت کرنی چاہیے۔ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، 5 امور میں سے قبل 5 امور سے فائدہ اٹھایا جائے: بڑھاپا آنے سے قبل، جوانی سے مرنے سے قبل، زندگی سے کام آنے سے قبل، حالی وقت سے غربت آنے سے قبل، مال سے بیماری سے قبل، صحت سے۔ ہرگز نہیں، اس کو تو ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا جو چورا چورا کر لینے والی ہے۔ یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی چورا چورا کر دینے والی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ سوال اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لیے ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ اس پوری کائنات کے پیدا کرنے والے کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے اور
جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔